ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر یہ ناجائز بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بم سے اڑائیں، آپ اس کو اوپر سے بمباری جہازوں سے کروائیں، جو چاہیں آپ کریں چیف جسٹس صاحب، لیکن مجھے اتنا تو بتا دیں کہ ایک پورشن کی لیز کے معاملے کے اوپر جو کاروائی اس نسلہ ٹاور پہ بنتی ہے، اس سے پہلے چلنے والے مقدمات جو آپ ہی کی جناب میں چل رہے ہیں، ان پر یہ کاروائی یا اس کے اوپر ورڈکٹ یا اس کے اوپر آبزرویشنز کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم آئین قانون کے طالب علم اور کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی جو طاقتور لوگوں کے خلاف بنتی ہے، اور وہ کاروائی کیوں ہو رہی ہے جس کا شکار زمین پر قبضہ کرنے والا نہیں ہے، جس کا شکار یا جس کا افیکٹی وہ آدمی نہیں بن رہا جس نے NOCیاں جاری کی تھیں، وہ محکمے نہیں بن رہے، اور ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے CEOs اور ان کے چیئرمین اور ان کے MDs نہیں بن رہے جو آ کے آپ کو رپورٹیں جمع کراتے ہیں، بلکہ اس کا نشانہ یا اس کا شکار یا اس کے متاثر وہ لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے ہر کاغذ کو دیکھ کر اپنی جمع پونجی یہاں پر لگائی ہے۔ کمپنسیشن کا انتظام کیا جائے، گارنٹیئر حکومت ہوتی ہے، اگر بلڈر پیسے نہیں دے رہا یہ کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے بلڈر کے پاس، کیسے اس سے پیسے لیں گے؟ کوئی میکینزم ہے اس ملک میں؟ عدالتوں میں جو 20-20 سال سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق نہیں ملتے، یہ کہاں سے لیں گے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت پیسے فراہم کرے، کورٹ کے کہنے پر جسٹس صاحب کہیں ان سے کہ حکومت ان کو پیسے فراہم کرے اور حکومت پھر بلڈر سے وصول کرے جس کو وصول کرنا ہے۔ ان کو کمپنسیشن پوری ملنی چاہیے، ان کو متبادل جگہ فراہم ہونی چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یزیدیت کا مظاہرہ کر لیں، پانی کاٹ دیں، بجلی کاٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہمارا گھر کی بجلی کٹ جائے اور پانی کٹ جائے گا تو ہم آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی کے لیے جو کر سکیں گے وہ کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر حکومت نے یہ کام نہیں کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر احتجاج، جمہوری احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور جماعت اسلامی کراچی کے عوام کو ساتھ ملا کر پھر احتجاج بھی کرے گی۔ کیا یہ کورٹ کا ورڈکٹ نہیں تھا؟ ابھی بھی جو بلڈنگز فیلکن، کیوں ہم چھوٹی بات کریں؟ کوئی NOC نہیں ہے۔ اگر فیلکن کے نام سے کوئی پلازا بن رہا ہے جو ناجائز ہے، تو اگر وہ ناجائز ہے اور سپریم کورٹ میں اس پر گفتگو ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر اسی ٹیکنالوجی، کون سی ہے وہ؟ کنٹرول ایمونیشن ڈیوائس، بلاسٹ، اس ٹیکنالوجی کے لیے پھر وہ فیلکن بھی بنتا ہے اور وہ سینما بھی بنتا ہے جو عسکری فور کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ پھر آپ FWO سے مدد لیجئے اور اس سینما کو پہلے اڑائیے، اس میں تو کوئی آدمی رہتا بھی نہیں ہے، اس میں تو چند بڑے لوگوں کے اسٹیکس ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے یہ کام کیا ہے، ان چند بڑے لوگوں کے اسٹیکس ہیں، اس میں تو کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ فیلکن تو ابھی زیر تعمیر ہے، اس میں کوئی رہائشی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ اور حیات ریجنسی کو آپ نے جب ریگولرائز کیا ہے تو 2 قانون اور 2 فیصلے اس ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ بنی گالہ کی ریگولرائزیشن کر رہے ہیں تو 2 قانون اور 2 فیصلے اور 2 پاکستان یہاں کیوں ہیں؟ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اتنا ضرور کر دیں کہ آپ کے فیصلے کے جو 2 حصے موجود ہیں ان حصوں میں سے پہلے حصے پر پہلے عمل درآمد کروائیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے مارکیٹ ویلیو کے مطابق، تو پھر جو انتظامیہ اس وقت وہ سلوک کر رہی ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، احترام اس میں سامنے آتا ہے، کربلا کا واقعہ، لیکن پانی کاٹ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا، آپ بجلی کاٹ دی، آپ نے ان کی پانی بند کر دیا، ان کی سیوریج کی لائنیں کاٹنے کے لیے انتظامیہ، یہ پولیس والے، یہ CM کے نمائندے آ گئے، اور جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرو تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر فیصلے کی آدھے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، لیکن میں چیف منسٹر صاحب، وزیر بلدیات،
اور ان تمام محکموں سے اور کمشنر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کیجئے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنیے، اپنی ایفیشنسی دکھانی ہے۔ پورے شہر پہ جو قبضے آپ کی انتظامیہ کر رہی ہے، جائیے اور دیکھیے آپ نے اس ملک ریاض کے خلاف کیا کارروائی کی جس نے گوٹھوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ آپ سی ایم تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، زرداری تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مقامی وڈیرے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ نے ان تمام جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر ناجائز طریقے سے قبضے کیے گئے ہیں، وہ تو بڑے صاف ستھرے لوگوں کے بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اندر موجود ہیں، کوئی وفاقی حکومت میں، کوئی صوبائی حکومت میں۔ تو کمشنر صاحب ان سارے فیصلوں کے اوپر بھی تو عمل درآمد کریں۔ جمہوریت کے چیمپئن اور قائد عوام کے تمام شاگرد زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کراچی کا انسان نظر نہیں آتے؟ ان کو کراچی میں صرف قبضہ کرنے کے لیے آنا ہے، لوٹ مار کرنے کے لیے آنا ہے، کرپشن کرنے کے لیے آنا ہے، اور کراچی کے عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو آپ کے جو جتنے کاکے شاکے تھے وہ تو سب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ مل کر آپ یہ سارے دھندے کر رہے تھے۔ اور یہ جو ہیں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، اس دن ہماری ایک ماں گر گئی بات کرتے ہوئے، ایک خاتون ہے، ان کو اسٹیٹ ڈلنا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ آج بجلی کٹ رہی ہے، آج پانی کٹ رہا ہے، وہ نہیں کر پا رہی اپنی میڈیکل کوئی بھی پروسیجر آگے نہیں بڑھا پا رہی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت شوق میں ہیں۔ بجلی کاٹنے والی کمپنی کون ہے؟ کے الیکٹرک۔ وہ کے الیکٹرک جس کی کرپشن، جس کی لوٹ مار، جس کے قبضے، اس کے کیسز سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کے الیکٹرک کے عارف نقوی کو ساری مراحت ملتی رہیں، یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ وہی کے الیکٹرک آ کر آپ ہمارے کنیکشن کاٹ رہی ہے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہی ہے۔ اور میں کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کو محمود آباد کی گرین بیلٹ کا گریڈ اسٹیشن ہٹانے کا بھی کہا تھا۔ جس دن نسلا ٹاور کا فیصلہ ہوا تھا، اسی دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ گریڈ اسٹیشن ہٹایا جائے گا۔ عزت مآب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، اس میں کسی انسانی جان کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں کے الیکٹرک کے چند پیسے خرچ ہونے کا مسئلہ تھا۔ وہ نہیں ہٹائے، آپ کے حکم کے خلاف نہیں ہٹائے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک ہی جیسے فیصلوں میں ایک جگہ کارروائی ہو رہی ہے، ایک جگہ نہیں ہو رہی، وہاں کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف ایک مافیا کے چند ٹکے خرچ ہونے ہیں۔ یہاں پر انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور ان کی پوری جو ہے وہ جمع پوجی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیسا نظام ہے اور یہ کیسے فیصلے ہیں، کیسا اس کا فالو اپ ہے؟